اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خیر المبشرین والمنذرین شفیع المذنبین بعثہ رحمۃ للعالمین مولانا و سیدنا و نبینا ابی القاسم مصطفیٰ محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واللعن الدائم علی اعدائہم اجمعین الی لقاء یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ الکریم فی کتابہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سلسلہ مجالس محرم کی آج پانچویں نشست، پانچویں تقریر، پانچویں مجلس۔ عنوان ہم رضمان امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے عنوان سے گفتگو چل رہی ہے۔ ہاں، یہاں تک ہم نے بات کی تھی کہ ہم نے دین کے مطالب کو سمجھنے کے لیے کبھی ہم خود فہمی کا شکار ہوتے ہیں، اور خود فہمی میں کج فہمی انسان کی زیادہ آ جاتی ہے۔ انسان جب خود فہمی کا شکار ہوتا ہے تو اپنے آپ کو زیادہ اچھا سمجھتا ہے، اور قرآن میں رب العزت رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے کہ شیطان بعض اوقات انسان کے برے عمل کو اچھا کر کے اس کے سامنے پیش کرتا ہے، اور انسان اسی کو حق سمجھتا ہے، اور یہ وجہ بنتی ہے، سبب بنتی ہے کہ انسان جہل مرکب میں مبتلا ہوتا ہے، اور جب جہل مرکب میں مبتلا ہوتا ہے تو لا یعلم ولا یعلم انہ لا یعلم، نہیں جانتا لیکن یہ بھی نہیں جانتا کہ وہ نہیں جانتا۔ اپنے نہ جاننے سے بھی انسان جاہل ہوتا ہے، اور ایک روش جو اس میں بھی اپنا اگر جاننا ہے تب بھی انسان کو احادیث کا سہارا لینا ہے، اس پہ استدلال کر کے اپنی رائے کو مقدم نہیں کرنا۔ رائے کے ساتھ حدیث موجود ہونی چاہیے، رائے کے ساتھ آیت موجود ہونی چاہیے۔ امام کے بارے میں اگر کوئی استشہاد پیش کر رہا ہے، امام کے بارے میں اگر کوئی ثبوت پیش کر رہا ہے، امام کے بارے میں اگر کوئی بات کر رہا ہے، تو اس بات کے ساتھ، اس ثبوت کے ساتھ انسان کو امام کی معرفت کا علم ہونا چاہیے، اور معرفت کے ساتھ انسان کے سامنے حدیث، روایت، آیت کا سہارا لے کے انسان گفتگو کرے گا۔ تو عزیزان محترم، دوسرا فہم جو ہے وہ کیا ہے کہ فہم غیر سے حاصل کرنا۔ غیر سے کیسے حاصل کرنا؟ ہم کس کی طرف رجوع کر سکتے ہیں؟ جو صفات حمیدہ کا مالک ہو، جو حسن اخلاق کا مالک ہو، جو ملکہ علم رکھتا ہو، جو ملکہ عرفان رکھتا ہو، جو معرفت رکھتا ہو، ان سب چیزوں کا جو مالک ہو۔ اور امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام اس حوالے سے بتاتے ہیں کہ ہم نے رجوع کس کی طرف کرنا ہے۔ آپ فرماتے ہیں اما من کان من الفقہاء، یہ من الفقہاء صائنا لنفسہ حافظا لدینہ مخالفا علی ہوا مطیعا لامر مولا فللعوام ان یقلدوا۔ مولا فرماتے ہیں کہ وہ جو ہوا و ہوس کا جو ہے فقہا میں سے مخالف ہو، اور اس کے علاوہ دین کی حفاظت کرنے والا ہو، اپنی بھی اور دوسرے کے دین کی بھی حفاظت کرے، اور ہوائے نفس کا مخالف ہو، اپنے نفس کو جو ہے محفوظ رکھنے والا ہو، گناہوں سے بچنے والا ہو، گناہوں سے پرہیز کرنے والا ہو، اور اپنے امام کا تابع فرمان ہو۔ تو وہ فرماتے ہیں عوام کو چاہیے کہ ایسی شخصیت کی، ایسے شخص کی تقلید کرے، ایسے کو اپنا لیڈر مانے، اپنے لیے اس کو نمونہ عمل بنائے، اپنے لیے اس کو آئیڈیل بنائے، کہ جو سائنا لنفسہ ہی یہاں پہ اس حدیث میں چند چیزوں کی طرف اشارہ ہے کہ سب سے بڑی بات کہ جاہل کے پیچھے نہیں چلنا۔ من الفقہاء مولا نے استعمال کیا ہے کہ جو فقہ کا علم جو ہے وہ جانتا ہے، بغیر علم کے فتویٰ دینے والے کی ممانعت کی گئی ہے، بغیر علم فقہ کے انسان کے پیچھے چلنے والے کی ممانعت کی گئی ہے۔ یعنی اگر کسی کے پیچھے چلنا ہے تو وہ فقیہ ہو۔ اور اس کے بعد فرمایا جو بغیر علم کے جو فتویٰ دیتا ہے، من افتى الناس بغیر علم ولا ہدی وہدی من اللہ، کہ جو بغیر علم کے اور بغیر ہدایت کے جو اللہ کی طرف سے ہے اس کے بغیر جو فتویٰ دے، تو فرماتے ہیں اس پہ اللہ اور اس رسول کی لعنت پڑتی ہے ایسے شخص پہ کہ جو بغیر دین کی معرفت کے، دین کو سمجھے بغیر ہر فتوے کے پیچھے آیت اور حدیث کا سہارا لیا جاتا ہے۔ ایسے نہیں بیان کیا جاتا، یہ سہارا لے کے جو ہے اس کو بیان کیا جاتا ہے، اور 30 40 سال کی علماء زحمت کرتے ہیں ایک چیز کو بیان کرنے میں۔
کہ بغیر علم کے فتویٰ نہیں دے سکتے، پہلی چیز۔ دوسری، صائنن لنفسہ، مطلب علی بن یقطین کا واقعہ مشہور ہے کہ علی بن یقطین نے امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا، مولا یونس بن عبد الرحمن موجود ہے، میں دین کے مسائل میں کیا ان سے رجوع کر سکتا ہوں؟ اب مسائل کے دین کی طرف رجوع کرنا ہے تو رجوع کر لیں، مولا سے سند مانگ رہے ہیں، مولا کیا ہے میں اس کی طرف رجوع کر لوں؟ تو امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ وہ ثقہ ہیں اور دیندار ہیں اور نیک ہیں اور فقیہ ہیں، ان کی طرف رجوع کیا جا سکتا ہے۔ یہ مولا نے ایک بندے کی تائید کی، اور امام حسن عسکری ایک پیمانہ دے کے جا رہے ہیں کہ صائنن لنفسہ ہی جو ہے حافظاً لدینہ ہی، جو دین کا حافظ ہے، اپنے دین کی حفاظت کرتا ہے، اس کی طرف رجوع کرو، یعنی ایک پیمانہ دیا، ایک میزان دیا کہ جو اس پہ پورا اتر آئے پھر کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، اس کو اپنے لیے رہنما بنا سکتے ہو، اپنے لیے رہنما مان سکتے ہو۔ اس کے بعد فرمایا مخالفاً علی ہوا، یعنی کیا مطلب؟ تقوی کو پیچھا کرے، ہوائے نفس کی مخالفت کرے، یعنی با تقوی ہو، تو مطیعاً لامر مولا، یعنی شیعہ خالص ہو اور اپنے مولا کی اطاعت کرنے والا ہو۔ فرماتے ہیں اب تو اس لائق ہے کہ تم اس کی بات کو مانو۔ علی بن سوید سائدی جو ہے یہ وہ شخصیت ہے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے ان کو خط لکھا، مولا زندان میں ہیں، یہ کیا کرتے تھے مخالفین سے اور جو دشمن ہیں یا مطلب جو دین میں مکمل نہیں تھے ان سے جا کے یہ مسئلے پوچھا کرتے تھے، ان سے سوال و جواب کیا کرتے تھے، ان سے دین کی باتیں پوچھنا، ان سے مسئلے پوچھنا۔ تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے زندان سے خط لکھا ان کے نام کہ دیکھو اپنے دین کے معاملات میں اپنے دین کو غیر شیعہ سے نہ لینا، اپنے دین کو غیر عاشق اہل بیت سے نہ لینا، ہمارے چاہنے والے کے علاوہ کسی اور سے نہ لینا۔ اگر تم نے کسی خائن سے دین کو لیا تو یاد رکھو خائن وہ ہے کہ جس پہ اللہ اور اس کے رسول کی لعنت پڑتی ہے، خائن وہ ہے جس سے اللہ بھی ناراض ہے اور اس کا رسول بھی ناراض ہے، تو خائن سے دین کو نہ لینا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ علم اگر لینا ہے تو ایسا علم لو کہ جو تمہیں اصول کی طرف لے کے جائے۔ فتویٰ بغیر علم کے انسان جب دیتا ہے تو نہ اس کو ناسخ کا پتہ ہے، نہ اس کو منسوخ کا پتہ ہے، نہ اس کو مجمل کا پتہ ہے، نہ اس کو محکم کا پتہ ہے، نہ اس کو متشابہ کا پتہ ہے۔ جب ان چیزوں کا علم ہی نہیں ہوگا، جب اس کو یہی نہیں پتا کہ امام نے کس موقع پہ یہ حدیث بیان فرمائی ہے، امام نے کس موقع پہ یہ حدیث بیان فرمائی ہے، امام کی احادیث کا منظر اور پس منظر جس کے سامنے ہے وہ جو ہے وہ اس لائق ہے، امام کی احادیث کو جانتا ہے، علم رجال کو جانتا ہے، علم درایت کی اعلیٰ منازل پہ فائد ہے، علم تفسیر کو، علم حدیث کو جانتا ہے، اب وہ اس لائق ہے کہ اس کی طرف رجوع کیا جائے جو دین کا محافظ ہے اور امام کا مطیع ہے۔ تو پہلی چیز یہ کہ امام کو جانے اور پہچانے۔ یہ فقط رشتہ داری جو ہے وہ انسان کی بزرگی کا سبب نہیں بنتی کہ ایک اگر بہت بڑا عالم ہو اس کا بیٹا جو ہے وہ بھی عالم ہوگا، نہیں، دیکھنا پڑے گا کیا اس کے اندر لیاقت علمیت ہے یا نہیں، عالم ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بیٹے عبداللہ ابن موسیٰ چچا ہیں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے، مجمع ہے۔ امام جواد علیہ السلام کم سن ہے، 9 سال کا سن ہے، بلکہ بعض روایت میں اس سے بھی کم، اور امام خوبصورت عبا پہن کے، خوبصورت لباس پہن کے، خوبصورت نالین کے ساتھ، خوبصورت امامے کے ساتھ آپ محفل میں داخل ہوئے تو عبداللہ موجود ہیں۔ ان سے ایک بندے نے سوال کیا، یہ بتائیں اگر کوئی کسی جانور کے ساتھ فعل حرام کا مرتکب ہوتا ہے، کسی جانور کے ساتھ فعل حرام کرتا ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ تو آپ نے کہا کہ ایک فوراً جواب دیا، حالانکہ امام جواد علیہ السلام موجود ہیں، کہا کہ یہ کرنا چاہیے کہ اس حیوان کو، جس نے حیوان کے ساتھ یہ زیادتی کی ہے اور فعل حرام کا مرتکب ہوا ہے اور اس نے یہ خشونت بدنی انجام دی ہے، تو اس کا پہلے ہاتھ کاٹے جائیں گے اور پھر اس کے بعد اس کو سزا دی جائے گی۔ اس کو سزا کے جب یہ جملہ کہا ہے تو فوراً امام جواد علیہ السلام نے یہ جملہ کہا کہ یہ چچا یہ آپ کیا کر رہے ہیں، دین میں تحریف نہ کریں، دین میں تحریف نہیں کہتے، نہیں میں نے اپنے باپ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے یہ سنا تھا۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، یہ مسئلہ امام نے بیان کیا تھا اس موقع پہ کہ جب کسی نے نبش قبر کی اور قبر کو کھود کے ایک خاتون کے ساتھ جب زیادتی کی تو تب مولا نے یہ حکم جاری کیا تھا۔ مولا نے کہا تھا چونکہ نبش قبر کرنا الگ گناہ ہے، اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے، اور اس کے بعد اس نے جو یہ گناہ کیا اس کی الگ حد اس پہ جاری ہوگی۔ تو جب امام کا نزدیکی ترین جو ہے وہ بھی اگر قیاس پہ عمل کرے یا اس بات پہ عمل کرے تو امام اس کو ٹوک دیتے ہیں۔ تو آج کے زمانے میں ہم نے جو دیکھنا ہے تو ہم نے اہل خبرہ کی طرف رجوع کرنا ہے کہ جس کے سامنے ملکہ ہو اور جو اعلیٰ
منازل پہ فائز ہو. جو دین کے مسائل جس سے ہم نے لینے ہیں اس کو لغت کا علم ہونا چاہیے, لغت کے معارف کو جانتا ہو کہ لغت کیا کہہ رہی ہے. یہ اکثر آپ جانتے ہیں ایک حدیث ہے اختلاف امتی رحمہ, میری امت کا اختلاف رحمت ہے, اور اس کے متعلق مقام معظم رہبری نے مکمل بیان دیا ہے جو آپ وہاں پہ کتاب کی طرف رجوع کر سکتے ہیں. میں ایک اشارتاً گزر رہا ہوں. اختلاف امتی رحمہ, میری امت کا اختلاف رحمت ہے, اس کو سامنے رکھ کے جھگڑے بھی کیے جاتے ہیں, فساد بھی کیا جاتا ہے, اور ایک دوسرے کہا نہیں جی اختلاف رحمت ہے. یہاں پہ کج فہمی اور کم علمی جو ہے وہ انسان کو اس طرف لے جاتی ہے, ورنہ یہاں پہ معنی یہ نہیں ہے, چونکہ اس کو اختلاف کا نہیں پتا اختلاف کس کو کہتے ہیں. امام جعفر صادق علیہ السلام سے جب پوچھا گیا کہ یہ حدیث ہے اختلاف امتی رحمہ, تو آپ نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے, اختلاف کا مطلب یعنی آنا جانا نبی کریم کے پاس اور ان کی آل کے پاس علم دین کے حاصل کرنے کے لیے, علم حاصل کرنے کے لیے, معالم دین کے حاصل کرنے کے لیے, اور حدیث یاد کرنے کے لیے, ان کی زیارت کے لیے آنا جانا رحمت ہے. اور یہ ہم جب اس کو دیکھتے ہیں اختلاف امتی, اگر مزید وضاحت چاہتے ہیں تو آئیں زیارت جامع کبیرہ کا ایک فقرہ ہے, السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و موضع الرسالہ و مختلف الملائکہ. میرا سلام و اہل بیت کہ جو رسالت کی جگہ اور مختلف الملائکہ, یعنی کیا مطلب, فرشتوں کے اختلاف کی جگہ نہیں, فرشتوں کی آمد و رفت کی جگہ ہے. یہاں بھی فرشتے آتے ہیں, کربلا میں بھی فرشتے آتے ہیں, اور مدینے میں بھی فرشتے آتے ہیں, نجف اشرف میں بھی فرشتوں کا نزول ہوتا ہے. فقط انسان زیارت کے لیے نہیں آتے, فرشتے, ہوائیں, چرند پرند, جیسے دنیا میں فرشتے ان کی زیارت کے لیے آتے تھے ویسے ہی ان کے دنیا سے جانے کے بعد ان کی زیارت کو آتے ہیں. تو عزیزان محترم, بات یہ ہے کہ ہم نے معصومین کے کلام کو دیکھنا ہے. تو کلام کو جب ہم دیکھیں گے تو ہمارے سامنے کافی چیزیں واضح اور روشن ہوتی چلی جائیں گی کہ جو ہم نے معصومین کے فرمودات سے استنباط اور استخراج کیا. پروردگار عالم ہم سب کو کما حق کہو اسوہ حسنہ محمد و آل محمد علیہ السلام پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم.